بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے بارے میں، اور لمعہ پنجم کی ابتدا میں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تو کتاب ایلا بھی پوری ہو گئی۔ آج آپ کتاب لعان پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی چند درسوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو لعان کی لغوی معنی بتائیں گے، اور پھر اس کی شرعی معنی بتائیں گے، لعان کے اسباب بتائیں گے۔ لعان علم صرف کے حوالے سے مصدر ہے باب مفاعلہ کا، کیونکہ باب مفاعلہ کا مصدر مفاعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے، فعالن کے بھی وزن پر آتا ہے، اور بچپنے میں ہم نے کتاب میزان منشعب میں یا میزان الصرف میں پڑھا تھا کہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ خیر، لعان بروزن فعالن، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ باب مفاعلہ کی غالبی معنی یہ ہے کہ وہ مشارکت کے لیے آتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یہ تو ہے اس کی لغوی معنی۔ اس کی شرعی معنی یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان نسبت زنا کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر شوہر بینہ کے ذریعے زنا ثابت نہیں کر سکے گا تو شوہر کو حد جاری کی جائے گی۔ کون سی حد؟ حد قذف، یعنی اس نے کیوں نسبت زنا دی ہے؟ تو اس لیے کہا ہے کہ مخصوص طریقے سے شوہر بیوی پر لعنت کرے گا اور بیوی شوہر پر لعنت کرے گی، تو نتیجے میں وہ حد قذف جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا وہ مخصوص طریقہ بھی انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گا۔ لعان کے کتنے سبب ہیں؟ 2 سبب ہیں۔ اس کا پہلا سبب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور دوسرا سبب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ پہلا سبب ہے القذف، یعنی بیوی کی طرف وہ نسبت زنا دیتا ہے۔ اگر بینہ ہے پھر تو بات ختم، عورت پر جو حد جاری ہوگی۔ اگر بینہ نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے، اس نے اگر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بقول اس کے، تو ہم کہیں گے اس طریقے سے تم ملاعنہ کرو تو تم حد قذف سے بچ سکتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی۔ کتاب اللعان، پھر وہی ترکیب کہ کتاب مضاف لعان مضاف الیہ، یہ مل کر خبر ہو گئے، ہذا ان کے لیے جو کہ وہ مبتدا ہے۔ وہو، یہ لعان، وہو کی ضمیر کتاب کی طرف نہیں پلٹائیں گے بلکہ لعان لغتاً، لغت کے اعتبار سے المباہلتو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے جناب وہ مباہلہ مناظرہ کرنا ہے۔ المطلقہ، المطلقہ یعنی کسی بھی موضوع پر ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اکرم نے بھی مباہلہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مطلق مباہلہ کو جو ہے کیا ہے لعان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ او فعال من اللعن، یا کہتے ہیں مباہلہ کی معنی میں نہ لیں بلکہ کہیں کہ یہ لعان فعال کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ ہے لعن، ٹھیک ہے؟ تو لعنت کرنا۔ او جمع لہو، یا آپ کہیں کہ لعان بروزن رجال، یہ جمع ہے کس کی؟ لعن کی۔ وہو، اب فرما رہے ہیں کہ یہ لعن ہے کیا؟ الطرد والابعاد من الخیر، کسی کو خیر سے دور کرنا، کسی کو خیر سے طرد ہٹا دینا، دور کرنا۔ والاسم اللعنت، فرماتے ہیں لعان مصدر ہے اور اس میں مصدر ہوگا لعنت۔ وشرعاً، اب چلتے ہیں اس کی معنی شرعی کی طرف۔ هو المباہلۃ بین الزوجین، وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے درمیان جو ہے ایک قسم کا مباہلہ مناظرہ مقابلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ فی ازالت حد، تاکہ شوہر سے حد دور ہو جائے، یا بیوی کو جو حد لگنی تھی زنا والی وہ ختم ہو جائے۔ اور نفی ولد، یہ دوسرا سبب ہے۔ یا شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی نے جو بچے کو جنم دیا وہ میرا بچہ نہیں ہے، تو یہ مباہلہ کیسے ہوگا؟ بلفظ مخصوص،
عند الحاکم، اس لعان کے مخصوص الفاظ ہیں جو حاکم کے سامنے کہے جائیں گے۔ واللہ سببان، اس لعان کے دو سبب ہیں۔ احدہما، ان دو سببوں میں سے پہلا سبب رمی الزوجت، بیوی کی طرف نسبت دیتا ہے زنا کی، المحصنہ، وہ بیوی جو کہ محصنہ ہے۔ اب بھائی محصنہ تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہو جائے گا، محصنہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، کیسے پڑھیں؟ فرماتے ہیں بفتح الصاد و کسرها، صاد کو فتحہ بھی دے کے پڑھ سکتے ہیں محسنہ، محسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محسنہ کی معنی اور مطلب کیا ہے وہ ابھی جو ہے کیا ہے آگے بیان کیا جائے گا۔ ویسے شادی شدہ عورت کو محسنہ کہتے ہیں۔ المدخول بہا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بیوی کے ساتھ شوہر نے دخول بھی کیا ہو، دخولاً ایک ایسا دخول یوجب تمام المہر، جو سبب بنتا ہے کہ پوری مہر شوہر پر واجب ہو جائے۔ وہ کون سا دخول ہے؟ قدر الحشف والا دخول۔ وسیأتی الخلاف، اور ان قریب آئے گا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کس میں؟ فی اشتراط ہی، کیا یہ دخول شرط ہے لعان کے لیے یا نہیں؟ خوب، اب بزنا، یہ بزنا جار مجرور، اس کا تعلق ہے رمی کے ساتھ، یعنی نسبت دیتا ہے بیوی کی طرف زنا کی، قبولاً او دبراً، یا آگے کی طرف کہتا ہے کہ اس نے یہ کام کرایا ہے یا پیچھے کی طرف کرایا ہے، مع دعوی المشاہدت، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے لزنا، زنا سے۔ خوب، پر یہ شرائط لعان کے لیے اور شرط ہے، وہ سلامتھا، یہ جو عورت ہے یہ سالم ہو جناب من السمم، جو ہے کیا ہے یہ بہرے پن سے، والخرس اور گونگے پن سے، یہ دونوں اس میں نہ ہو۔ وَلَوْ انتفى أحد الشرائط، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط منتفی ہو جائے، مثلا بیوی محسنہ نہیں تھی، یا غیر مدخولہ تھی، یا جو ہے کیا ہے شوہر نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، یا وہ جو ہے گونگی بہری تھی، تو پھر ثبت الحد، حد ثابت ہوگی کس پر؟ شوہر پر۔ کون سی حد؟ قذف والی، من غیر لعان، اس میں کسی لعان کی ضرورت نہیں ہے۔ الا مع عدم الحصان، مگر یہ کہ عورت محسنہ نہ ہو تو بھی شوہر کو تو کچھ نہ کچھ برحال مرمت ہوگی، لیکن فتعزیر، حد جاری نہیں ہوگی جو مخصوص معین کی گئی ہے زنا کی نسبت کے لیے، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب یہ کتاب حدود میں بحث آئے گی۔ والمطلقۃ رجعیۃً، اور وہ بیوی کے جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، زوجتن، وہ بیوی ہے، یعنی اگر اس کو طلاق کے بعد عدت گزرنے سے پہلے نسبت دے تو بھی اس پر وہی قذف والی حد جاری ہوگی، بخلاف البائن، لیکن وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہے وہ بیوی نہیں ہے۔ وشم اطلاق و رمیہا، کہتے ہیں شامل ہو گیا یہ جو مطلق ہم نے کہا کہ بیوی کی طرف نسبت دے زنا کی، ما اذا ادعا، جب یہ شخص دعویٰ کرتا ہے وقوعہ، کہ یہ زنا واقع ہوئی تھی زمن زوجیت، بھائی جب سے یہ میری بیوی بنی ہے اس کے بعد یہ کام کیا ہے یا اس کے دوران کیا ہے، وقبلہ، یا نہیں بھائی میرے نکاح سے پہلے بھی ایسے کراتی تھی، تو دونوں صورتوں میں یہ قذف والا مسئلہ اور لعان والا مسئلہ آئے گا۔ وہ فی الاول موضع و وفاق، کہتے ہیں زمن زوجیت والی صورت میں تو تمام علماء متفق ہیں، وہ فی الثانی، لیکن زوجیت سے پہلے والی اگر نسبت دیتا ہے، قولان، اس میں دو قول ہیں، اجوتہما ذالک، ان دو قول میں سے اچھا قول یہی ہے کہ وہاں بھی لعان ثابت ہوگی۔ کیوں؟ اعتباراً بحال القذف، معتبر مانتے ہوئے قذف کی حالت کو کہ یہ شوہر اس کی طرف زنا کی نسبت دے رہا ہے۔ وقیل والقائل الشیخ والمحقق والعلامۃ وجماعۃ، اور کہا گیا ہے، اور اس کے کہنے والا شیخ توسی ہے، محقق ہلی ہے، علامہ ہلی ہے، اور ایک جماعت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيُشْتَرَطُ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، یہ اوپر جتنی بھی شرائط بتائی گئی وہ تو اپنی جگہ پر معتبر ہیں، لیکن اس سے اضافی ایک اور بھی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ عدم البینۃ علی الزنا، شوہر کے پاس زنا پر کوئی بینہ نہ ہو، علی وجہ، اس طریقے سے بینہ کہ یثبت بہا، ثابت ہو جائے زنا اس بینہ کے ذریعے۔ فلو کان لہو بینۃ،
اگر شوہر کے پاس کوئی بینہ ہے تو پھر لم یشرع لعانو، پھر لعان جائز نہیں ہے. کیوں؟ اشتراط لعان، دیکھیں لعان میں شرط لگائی گئی ہے فی الآیت، جو آیت بیان کی گئی تھی، بعدم شہداء، جب اس کے پاس گواہ نہ ہو تو لعان کرے گا. وہ آیت بھی پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، وہ آیت جو ہے کیا ہے، وہ غالباً یہ آیت ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی شاہد نہ ہو تو لعان کریں. اب فرماتے ہیں کہ لعان کی شرط عدم شہداء ہے. جب وہ شرط ختم ہو جائے یعنی شاہد موجود ہو تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا. والمشروط عدم، مشروط ختم ہو جاتا ہے عند عدم شرط ہی، جب اس کی شرط موجود نہ ہو. شرط کیا تھی؟ عدم گواہی. مشروط کیا تھا؟ لعان. جب عدم گواہی ختم ہو گئی یعنی گواہی ہو گئی تو پھر لعان ختم ہو گیا. وَلِأَنَّ لعان حجت ضعیفہ، اور دوسری بات یہ کہ لعان جو ہے کہ وہ مضبوط دلیل نہیں ہے، وہ ضعیف دلیل ہے. لأنه اما شہادت لنفسہ او یمین، یا تو ہم لعان کو خود ایک گواہی مانیں یا قسم مانیں. فلا یعمل بہ، تو نتیجے میں لعان پر عمل نہیں کیا جائے گا. مع الحجت القویت، جب ہمارے پاس قوی جو ہے کیا حجت اور دلیل موجود ہو. وہی وہ قوی دلیل کیا ہے؟ البینۃ، جناب بینہ ہے. خوب، یہ تو ایک دلیل ہے کہ بینہ کے ہوتے ہوئے لعان کو نہیں مانیں گے. پھر دوسری دلیل وَلِأَنَّ حد زنا، بھائی زنا کی جو سزا ہے مبنی، اس کی بنا رکھی گئی ہے علی تخفیف، کہ رعایت ہو، ہلکا لیا جائے اسلامی سزاؤں کو. خام خواہ جو ہے کیا ہے زنا کی حد ہر ایک پر جاری نہ ہو. اس لیے فناسب نفی الیمین فی ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے کہ نفی کی جائے یمین کی فی ہے اس زنا میں. والنسبت الی القول، یہاں پر بھی مصنف نے نسبت دی اس بات کی بینہ والے کی قول کی طرف. یؤذن، یہ بتاتی ہے بتوقف ہی فی ہے کہ مصنف صاحب اس مسئلے میں بھی متوقف ہیں کہ آیا بینہ کے ہوتے ہوئے لعان ہو سکتی ہے یا لعان نہیں. وَوَجْهُهُ، اس توقف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کی ضمیر جائے گی توقف کی طرف. اصالت عدم الاشتراط، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا عدم بینہ شرط ہے لعان میں، یعنی اصل یہ کوئی شرط نہیں ہے. والحکم فی الآیت، اور یہ جو حکم آیا تھا آیت میں کہ اگر بینہ نہ ہو تو تم لعان کرو، وقع مقیدن بالوصف، گویا کہ یہ حکم واقع ہوا اس میں وصف کی قید ہے اور ہم مفہوم وصف کے قائل نہیں ہیں. وَهُوَ لَا يَدُلُّ، کہتے ہیں یہ مقید بالوصف دلالت نہیں کرتا علی نفی الحکم، کہ حکم کی بھی نفی ہو جائے گی. اما ادا ہو اس مورد میں جہاں پر یہ وصف نہ ہو. وجاز خروجہ مخرج الاغلب، اور جازہ بمعنی امکن، ممکن ہے کہ ہم جو ہے کیا کہیں کہ یہ آیت خدا یا قول خدا کو اغلب پر جو ہے کیا ہے وہ خارج کیا گیا، کہ اغلباً ایسے ہوتا ہے. وقد روی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن بین اویمر الاجلانی، انہوں نے لعان کا عمل کرایا تھا اویمر اجلانی کے درمیان، و زوجت ہی، اور اس کی بیوی کے درمیان. ولم یسألہما، اور رسول اکرم نے ان دونوں سے نہیں پوچھا ان البینت، کہ تمہارے پاس کوئی بینہ ہے یا بینہ نہیں ہے. والمعنی بالمحسنہ، اور وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا ہے محسنہ سے، وہ کیا؟ العفیفہ، یعنی جو پاک دامن ہو. اب وہ محسنہ کا ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں. ان وطء محرم، یعنی اس نے حرام وطی نہیں کرائی. لا یصادف، ایسی وطی جو ملتی نہیں ہے ملک کے ساتھ، یعنی اگر مل کے یمین کے ذریعے وطی کرائی ہے پھر تو وہ پاک دامن ہے، نکاح کے ذریعے وطی کرائی ہے تو بھی پاک دامن ہے. وہ ان اشتمل، اگرچہ یہ جو وطی ہے یہ مشتمل ہو علی عقد، یا یوں کہ وہ ان اشتمل الملک علی عقد لا ما صادفہ، فرماتے ہیں کہ نہ وہ وطی جو ملتی ہو ملک کے ساتھ، اس وطی کرنے سے یہ عورت محسنہ سے خارج نہیں ہوگی. وہ ان حرم، اگرچہ کبھی کبھی اس ملکت والی وطی کو بھی حرام کہا جا سکتا ہے کہ وقت الحیض، جیسے حیض کے وقت میں یہ کام کرے. والاحرام،
احرام کی حالت میں بھی بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے، زہار کے دوران بھی حرام ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ وطی کرے گا تو بھی وہ محسنہ اور عفیفہ سے خارج نہیں ہوگی۔ فلا تخرجوا بہ، تو یہ عورت ان عارضی حرام کی وجہ سے خارج نہیں ہوگی احسان سے۔ وقضا وطء شبہ، اور اسی طریقے سے اگر شبہ والی وطی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ محسنہ ہونے سے خارج نہیں ہوگی۔ وہ مقدمات الوطی، اور وطی کے مقدمات کو انجام دینا، مطلقاً سہون انجام دے یا عمدن انجام دے۔ فلو رما المشہورت بزنا، اگر یہ شخص نسبت زنا دیتا ہے ایک ایسی عورت کی طرف جس کے لیے مشہور یہ ہے کہ وہ زنا کار ہے، ولو مرتن، اگرچہ اس نے ایک مرتبہ زنا کرایا ہو، فلا حد ولا لعان، تو یہاں پر اس مرد پر نہ حد جاری ہوگی اور نہ ہی لعان کا عمل ہوگا، بل یعذر، ہاں اس کو تعزیر ہوگی۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ حاکم اپنی ثواب دید پر اس کو جو ہے کہ سزا دے سکتا ہے۔ ولا یجوز القذف، جائز نہیں ہے زنا کی نسبت دینا، الا مع المعاینۃ لزنا، مگر یہ کہ یہ بندہ خود دیکھے کہ زنا ہو رہی ہے۔ کل میل فی المکحولہ، جیسے میل مکھولہ میں ہوتی ہے۔ اب بھائی اردو کے لفظ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آنکھ میں سرما پہنا جاتا ہے، اور مکھولہ اس ڈبی کو کہتے ہیں جس میں سرما ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے کہ وہ آنکھ میں ڈالنے والی چیز جو بال پین کی طرح ہے وہ اس ڈبی میں ڈالتے ہیں، ایسے یہ دیکھے کہ کسی کا جناب وہ چیز بیوی کو اس میں ایسے داخل تھا، تو پھر جو ہے کیا ہے یہ لعان والا عمل ہو سکتا ہے۔ لیترتب علیہ اللعان، تاکہ اس پر جو ہے کیا ہے لعان مترتب ہو۔ اذ هو شہادت، اس لیے کہ لعان بھی یا تو اس کو شہادت مانے، او فی معنیٰ، یا شہادت کی معنی میں، لا بشیاء، شہرت کے ذریعے آپ بیوی کی طرف نسبت زنا نہیں دے سکتے، او غلبت الظن، یا آپ کو ظن نے غالب ہو گیا کہ یہ گئی ہے کھیتوں میں کچھ کرا کے آئی ہوگی، فإن ذلك لا يجوز الاعتماد علیہ، بتحقیق شیعہ اور غلبہ ظن پر اعتماد نہیں کیا جاتا فی ثبوت زنا، کہ زنا ثابت ہو جائے۔ ہذا اذا لم یشترط، یہ جو ہم نے بات کی کہ شیعہ کے ذریعے زنا ثابت نہیں ہوتی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب شرط نہ ہو شیعہ میں حصول العلم بالخبر، اگر اس کو یقین ہو گیا اس خبر پر پھر تو یہ بات کر سکتا ہے۔ اگر حصول علم کی شرط نہ ہو تو شیعہ کے ذریعے یہ نسبت نہیں دے سکتا۔ فإنہ، بتحقیق شیعہ، حینئذ، جب وہ مفید علم ہو، یکون کالبینۃ، تو یہ ہو جائے گا جناب بینہ کی طرح، وہی لا تجوز القذف ایضا، اور پھر جو ہے کیا جناب یہ بینہ جائز قرار نہیں دیتی کہ بیوی کی طرف آپ نسبت زنا دیں، ایضاً جیسے شیعہ کی وجہ سے نہیں دے سکتے تھے۔ اما لو اشترطنا فیہ، لیکن اگر ہم شرط مانتے ہیں فیہ، اس شیعہ میں، العلم، کہ یقین ہو جائے، تو لم یبعد الجواز، بعید نہیں ہے کہ جائز ہے نسبت زنا دینا بہی، شیعہ کے ذریعے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ شیعہ حینئذ، جب وہ مفید علم ہو، کل مشاہدت، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کی طرف نسبت زنا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، پھر وہ لعان کا عمل آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔